الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. رضائی بہن بھائی کسے کہتے ہیں؟ دودھ شریک. دودھ شریک کسے کہتے ہیں؟ رضاعت کی عمر میں کریٹیکل ٹائم از جو دودھ پینے کی بچے کی ولادت کے بعد کی 2 سے 2.5 سال کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں اگر کسی خاتون کا 1 سے زیادہ مرتبہ کسی نے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضائی والدہ بن جاتی ہے. اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ فاسٹر مدر. ٹھیک ہے، فاسٹر مدر. تو یہ رضائی والدہ اور بہن بھائی جو ہوتے ہیں، اس والدہ کا شوہر آپ کا رضائی والد بن جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ آپ کے بہن بھائی بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رضائی والدائیں سویبہ بھی تھی اور حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، کچھ اور بھی تھیں. ان کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نان ریلیٹیوز کے ساتھ رشتے بن گئے جن کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بعد میں ہوگا. درہم دینار کی انڈرسٹینڈنگ ہے بڑی کلیئر ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 7 درہم کا ایک دینار ہوتا تھا. درہم چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کا سکہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ کی حیات میں کچھ لوگوں کو بلوایا اور جو بارلے جو ہوتا ہے وہ منگوایا. اس کے 72 گرینز 72 دانے جو کے اٹھا کے ایک جگہ پہ گن کے اکٹھے رکھے، ان کو تول میں رکھا اور اس کے مطابق جتنا وزن ہوتا تھا دوسرے میں چاندی رکھی. جتنی چاندی بنتی تھی اس کو پگھلا کے اس کا سکہ بنوایا. دیٹ واز واٹ؟ ایک درہم ایسے بنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ویٹیج کو، اس کے ویٹ کو، اسکیل کو ایکوریٹ کر دیا. 72 گرینز. ایک گرین کو کہتے ہیں، ایک جو کے دانے کو، بارلے کے گرین کو کہتے ہیں مسقال. مسقال کا لفظ وہاں سے ہے. 72 مسقال کا 72 گرینز کا ایک درہم بنتا ہے. اور اتنے ہی وزن کا جب سونا تولا گیا اس کو پگھلا کے سکہ بنایا کہ وہ کیا کہلایا؟ دینار. اور سونے اور چاندی میں آپس میں پرائس کا کوریلیشن کیا بن گیا؟ 1:2. یعنی 7 سکے اگر آپ درہم کے رکھیں گے تو آپ کو دینار کا ایک سکہ ملے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں چاندی کی قیمت جو تھی اس سے سونے کی قیمت 7 گنا زیادہ تھی. یعنی ہماری جو زکوٰۃ کی جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا، یا اٹ از بیکاز آف 1:7. یہ 1:7 کی وجہ سے ہے. اور آج اس کا آپس میں کوریلیشن کیا ہے؟ 1:85. آج 7 نہیں ہے. آج ایک سونے کا سکہ آپ رکھیں گے آپ کو 85 چاندی کے سکے رکھنے پڑ جائیں گے. اتنے آرام سے سونا ملتا ہی ہے. سونے کی پرائس بہت آسمانوں کو نکل چکی ہے، لیکن نصاب کو کسی نے نہیں چھیڑا. اچھا کیا نہیں چھیڑا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا. لیکن کیوں نہیں چھیڑا اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 72 گرینز جو تھے، 72 دانے جو تھے، 72 دانے جو کہ اس سے ایک درہم بنا. اتنے ہی دانوں سے ایک چاندی سے درہم بنا، اور سونے سے جو سکہ بنا اس کو ہم دینار کہتے ہیں. حضرت اور اس کی جو ٹوٹل وزن ہوا کرتا تھا جو اس زمانے میں جو بنا 2.975 گرام تھا. 2.975 تقریباً 3 گرام سے تھوڑا سا کم یہ وہ ایک سکہ ہوتا تھا. اور حضرت عمر کے دور تک یہی چلتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ایک اور کام کر دیا اور وہ آج تک چل رہا ہے. اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے 72 دانوں کی بجائے 100 دانے اکٹھے کر کے 100 گرینز کا کر دیا. 100 گرینز کا جو انہوں نے بنا دیا دیٹ واز سم تھنگ اباؤٹ 4.25 گرامز تک جا کے پہنچ گیا. اور وہ آج تک وہی رائج ہے. کمی قطری دینار وغیرہ آپ کو ملتے ہیں اسی پہ چل رہے ہیں. اس میں کسی نے زیادہ کچھ کو چھیڑا نہیں ہے. دینار جو ہے اس کی خالصیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 22 کیرٹس. یہ کیرٹس خواتین کا زیادہ ویسے فیئر آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ 22 کیرٹ اور 24 کیرٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ مجھے خواتین بتائیں. You know it pure food. How much pure it is and how much impure it is. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق جس کو فالو کرنا لازم ہوتا ہے. اس لیے آپ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے رنگ کے اندر نیچے کیرٹس نے انگریو کیے ہوتے ہیں. اس کا باؤنڈیج ہے اس کے اوپر. وہ he has to engrave it. اس سے وہ اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ لینتھ لگا کے وہ کیرٹس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کیا رکھا نیچے. 22 کیرٹ جو گولڈ ہوتا ہے تو 22 کیرات جو ہوتا ہے وہ 91.7% گولڈ ہوتا ہے اور 8.3% نان ایلوائے ہوتا ہے جس میں کاپر اور لوہا شامل ہوتا ہے. کاپر اور سلور شامل کرتے ہیں. کاپر زیادہ ہوتا ہے، سلور بہت کم مقدار میں ہوتا ہے. اس کو اگر شامل نہ کیا جائے تو یہ اس کو آپ پگھلانے کے بعد اس کو آرنامنٹ میں چینج نہیں کر سکتے. نرم ہوتا ہے، سولڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو پیورسٹ فارم میں آپ لے کے چلے جائیں 24 کیرٹ کا ہوتا ہے وہ 99 پوائنٹ سم تھنگ کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے. ہلکا سا اس کے اندر صرف ایلوائے شامل کیا جاتا ہے. وہ پیورسٹ گولڈ فارم میں ہوتا ہے. اور جو انٹرنیشنل جو بینکس کے اندر پڑا ہوتا ہے جو نارملی آپ بارز خریدتے ہیں وہ نارملی 24 ہی کے ہوتے ہیں. بینکس تو رکھتے ہیں 24 کے ہیں تاکہ اس میں اسی بار کے اندر زیادہ ویلیو چونکہ اس میں ایکومولیٹڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ زیادہ ایڈوائزیبل ہوتا ہے.
اور یہ جو دوسرا ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ ایڈوائزیبل 22 کیرٹ ہوتا ہے اور مولڈیبل ہوتا ہے، اس میں گولڈ بن جاتا ہے. یہ نارمل انفارمیشن صرف آپ کو میں بتانا چاہتا تھا، اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد بنیادی طور بھی یہ تھا. ان اصطلاحات کے بعد باقی چیز کوئی نہیں اگر آتی ہے، کہیں سوال اٹھتا ہے تو میں ساتھ ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا. میں کچھ ان کتابوں کا تذکرہ کر دوں جو بیسک محافظ ہیں، جن کا ہمیں ناموں کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ میں ایک انٹرسٹ ہمارا جنریٹ ہو کہ ہم کہاں سے پڑھتے ہیں، پڑھنا ہم نے کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہم کہانیاں لے کے آتے ہیں ساری کی ساری. سو وی شوڈ نو اٹ. تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں. سیرت کی پیور کتابیں تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے، وہاں سے کہانی سٹارٹ ہوئی. وہ ان کا بیٹا کہتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی حدیث سے کچھ اور لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اپنے والد سے، سعد بن ابی وقاص سے فرماتے تھے کہ وہ ہمیں قرآن کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی سیکوینشل چیزیں اس طرح پڑھائے جاتے تھے. اور وہ جو حدیث کا ان کا مجموع تھا، کچھ لوگوں کے مطابق وہ فرسٹ کمپائلیشن تھی. کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کے بیٹے کو کہا کہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا. مختلف لوگوں نے کوریلیٹ کیا، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کمپائلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے. نمبر 1 یہ پیور سیرت تھا. ایک ہے حدیث، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہی کے احکامات ہیں، انہی کے واقعات ہیں، افعال ہیں، وہ سیکنڈ سورس ہے. اور تھرڈ سورس ہسٹری کا تھا. اس میں سے فرق یہ ہوا کرتا تھا کہ سیرت کا پیور فوکس ہوتا تھا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے واقعات سے. جن واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں، اس کو بالکل چھوڑ دیتے تھے، یعنی خلفائے راشدین کے زمانے تک کو نہیں چھیڑتے تھے. ایک تھی ہسٹری، اس میں سارے کا سارا بیان ہوا کرتا تھا. اور تیسری چیز تھی حدیث، اس میں جب تک حدیث کے اوپر پراپر حدیث کے علوم کے مطابق اتھینٹیکیشن کی مور نہیں لگتی تھی، حدیث کو شامل نہیں کرتے تھے. اور جو چیز حدیث میں نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ حدیث والی جو سیرت مرتب ہو رہی تھی وہ تھی بہت زیادہ اتھینٹک، لیکن بہت مختصر تھی. اور دوسری طرف جو سیرت تھی اس میں واقعات بہت زیادہ تھے، اس کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کیا کرتے تھے. بعد میں جا کے اس کا مرجر بہت لیٹ سٹارٹ ہوا، جہاں پہ بعد کے مورخین نے اس کو تقریباً 4-5 صدیاں بعد لوگوں نے سٹارٹ کیا کہ دونوں کو اکٹھا کرو، لوگوں کو سب بتا دو، اور بتا دو کہ یہ حدیث میں اور یہ سیرت میں اور یہ تاریخ کی کتاب میں. تو یہ مرجر بعد میں سٹارٹ ہوا. یہ میں آپ کو ترتیب کتابوں کی بتا رہا ہوں ٹائم لائن کے حساب سے. کیوں ٹائم لائن کے حساب سے؟ تاکہ مجھے پتا ہو کہ اگر میں تذکرہ کوئی کہ واقعی نے لکھا ہے اور ایک بندہ کہ رہی یہ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے، تو مجھے پتا ہوگا کہ سیرت حلبیہ 1200 سال بعد کی ہے، اور واقعی کی جو سیرت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ٹوٹل 200 سال بعد کی ہے. اگر کوئی بندہ کہتے ہیں ابن اسحاق نے لکھا تھا، میں تو وہ نہیں مانتا، اور صحیح بخاری میں یہ تذکرہ، تو مجھے پتا ہونا چاہیے صحیح بخاری 250 سال بعد کی ہے، اور ابن اسحاق کی وفات 148 عیسوی میں ہجری میں ہوئی ہے. از دا فرسٹ ریٹن کمپائلڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے کس کی ہے؟ ابن اسحاق کی. موجود نہیں اس ٹائم، کچھ حصہ موجود ہے. خوبصورتی اس کی یہ تھی کہ وہ ساری شعر کی زبان میں تھی. کیوں؟ شعر کو اب جب بھی کوئی بندہ چینج کرے گا، وزن خراب ہوگا، فوراً پہچان لے گا یہ کسی نے چھیڑ خانی کی اس کے ساتھ، یہ لفظ ادھر جچتا ہی نہیں ہے، پتہ لگ جائے گا. یہ سو وائز. تو پوری سیرت ابن اسحاق منظم ہے، منظوم ہے نظم کی صورت میں، اور یہ باقی آگے بہت سالوں تک یہ طریقہ چلتا رہا. بڑے زیرک لوگ تھے کہ ہسٹری ساری لکھی اور نظم کی صورت میں، یعنی ہسٹورین پلس پوئٹس صرف عرب میں ہے. You don't find anywhere in the history of the world. This is the miraculous thing that the Arabs have done. اور یہ ان کی لٹریچر جو ان کی سپریمیسی ہے اس میں سے ایک ہال مارک یہ ہے. کسی ورلڈ ہسٹری میں آپ کو شاعر اور مورخ کٹا نہیں ملے، دونوں کی صفت ہی ہو رہا ہے. وہ شاعر تو عوام ایک کلابازی مارا ہوتا ہے، مورخ کو یہ چیز کو توڑتا ہے، ان کا آپس میں ان کا وہ کوریلیشن ہی نہیں ہوتا. سائیکولوجیکلی دے آر ناٹ ون. ابن اسحاق نے یہ ریچ سٹارٹ کی اور یہ آگے چلی. ابن اسحاق کی جو سیرت ہے، السیرۃ النبویہ لابن اسحاق، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کمپائلڈ بکش فارم کی ہسٹری ہے، جس کا ایک والیوم جو ملا تھا مراکش کی ایک لائبریری سے، جو فرینچ لائبریری میں منتقل ہوئی، اور ڈاکٹر حمید اللہ خان کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے. آخرت میں بہت انہوں نے خدمت کی ہے اس 21st سینچری میں دین کی. انہوں نے فرینچ لائبریری سے ایک پرانا ٹیکسٹ نکالا. اٹ واز ان اے ڈفرنٹ لینگویج، ہی نیو ملٹیپل لینگویج. انہوں نے کہا یہ ابن اسحاق کی وہ کتاب ہے جو غائب ہوئی ہے، اور یہ والیوم 1 ہے صرف. اٹ واز ٹرانسلیٹڈ، اور اب وہ اویلیبل ہے. ابن اسحاق کی سیرت ابن اسحاق کا ایک والیوم جو ہے، جو غالباً بدر تک ہے، وہ اس کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. لیکن پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ ابن اسحاق کے اسٹوڈنٹ ابن ہشام نے جو تاریخ لکھی ہے، جو کہ سیرت کی سیکنڈ کتاب ہے، اس میں زیادہ وہی سوچ ہے. سو اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ میں ابن اسحاق کی سیرت پوری پڑھوں، ابن ہشام کو پڑھنے کمفرٹیبل، اٹ از ابن اسحاق. وہ بار بار تذکر کرتے ابن اسحاق نے یہ فرمایا. تو ابن اسحاق کی جو سیرت ہے وہ تقریباً 120 ہجری میں لکھی گئی ہے. اور ان کے بعد میں سیکوینس بتاؤں جس میں تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتاب اور حدیث کی کتاب، میں ان کو ٹائم لائن کے حساب سے بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہے حدیث کی کتاب، لیکن اس کی ٹائم اس سے پہلے کے بعد کا ہے.
میں اس کو کیٹیگری کے حساب کی بجائے میں ٹائم لائن کے حساب سے آپ کو سامنے پیش کروں. سب سے پہلے ابن اسحاق کی 120 ہجری میں مرتب ہوئی ہے. موطا لکھی گئی ہے، بعد میں لوگوں نے ٹائم لائن وہاں سے بدل کے کہ وہاں لکھی گئی ہوگی. موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے جو کہ ابن اسحاق کی سیرت کے فوراً بعد 150 ہجری میں یہ مرتب ہوئی ہے. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کی، امام اعظم کی جو مسند امام اعظم ہے جو کہ تقریباً 4000 حدیث کے اوپر مبنی ہے، وہ لکھی گئی اور یہ تقریباً 150 ہجری کے آس پاس وفات ہوئی ہے. یہ اور موطا امام مالک ساتھ ساتھ کی ہیں. کمپائل کب ہوئی تھی کہ پتہ نہیں، لیکن لوگوں کے خیال کہ امام مالک کی موطا پہلے لکھی گئی تھی اور یہ بعد میں کمپائل ہوئی. کتاب المغازی سیرت کی سیکنڈ بک ہے، ترتیب میں یہ چوتھی آ رہی ہے، پانچویں آ رہی ہے. کتاب المغازی کس کی ہے؟ یہ محمد بن عمر الواقدی کی فیمس بک ہے. اردو والے ہمارے انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، ہمارے جو اردو کے مورخین مفسرین ہیں، جو سیرت نگار ہیں، وہ واقدی کو زیادہ اور سمپل لینگویج میں وہ لفٹ نہیں کراتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو ہندوستان کے جو سیرت نگار ہیں ان میں سے کسی ایک سیرت نگار نے اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمایا. انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں، جو میں نے خود پڑھا ہے عمر الواقدی کے بارے میں، جھوٹا تک کے الفاظ لکھے ہیں، کاذب ہے، یہ ہے وہ، شاید اس کی وجہ سے. چونکہ ہمارے یہاں استاد کا بات کے اوپر بہت زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے ہمارے مدارس کے اندر، تو ان کے اسٹوڈنٹس نے شاید اس کے بعد یہ جرت نہیں کی کہ واقدی کی کسی چیز کو کوٹ کیا جائے. تو غالباً اس وجہ سے عمر الواقدی حالانکہ سیکنڈ سیرت نگار وہ تھے، اور ان کی پوری کتاب موجود ہے آج اردو میں ساری. یہ جو میں کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں، دیز آل آر اویلیبل ان اردو لینگویج. اردو میں ساری موجود ہے اور ساری پرنٹڈ موجود ہے. کسی کو نہیں ملتی، جسٹ گیو می اے میسج، آئی ول گیو اٹ ٹو یو کہ فلاں جگہ پر اٹھا ہے وہاں سے، یو ول گیٹ اٹ. انگلش میں تو اویلیبل ہی ہے، عربک میں اویلیبل ہے، اردو کے اندر بھی اویلیبل ہے. تو المغازی واز دا سیکنڈ سیرت بک، ابن شام کے بعد تھرڈ سیرت بک ہے، اور یہ 200 ہجری کے آس پاس یہ لکھی گئی ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے اور بہت محنت کے ساتھ بندے نے لکھی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. جنگی مہمات جو ہے نا وہ اس کا بیسک ٹاپک ہے. نام ہی المغازی غزوات سے نکلا ہے. اگلا جو ہے ابن شام کا جو انہوں نے لکھی تھی وہ بھی 200 ہجری کی ہے. اور اس کے بعد طبقات الکبریٰ. میں ترتیب دوبارہ بتا دوں کہ میں بولنے میں غلط نہ کر گیا ہوں. سب سے پہلے ابن اسحاق کی، اس کے بعد 2 حدیث کی، موطا امام مالک، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند امام اعظم ابو حنیفہ. اس کے بعد تیسری بک واقدی کی، اور چوتھی بک ابن شام کی. ابن شام نے سارا کچھ لکھا ہے فرام ابن اسحاق موسٹلی، لیکن نظم میں نہیں لکھا بلکہ اس کو اسٹریٹ سیریز میں لکھا ہوا ہے. اور یہ تقریباً 200 کے آس پاس لکھی گئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 220 کے آس پاس لکھی گئی ہے. اور طبقات الکبریٰ جو ہے وہ 220 ہجری کی ہے، جو اس کے بعد کی نیکسٹ ہے. یہ آگے پیچھے ہے. اور واقدی، ابن شام، طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، یہ ٹائم لائن میں ساتھ ساتھ کے ہم زمانہ لوگ انہوں نے اوپر نیچے کتابیں لکھی ہیں. یہاں سے ایک روش سٹارٹ ہو گئی تھی بیسیکلی سیرت کی کتابوں کو منظم کرنے کی. ایک ریس لگ گئی تھی، ایک سیپریٹ ایک اکیڈمک انسٹیٹیوٹ بن گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا، قلم بند کرنا. اس کے بعد ابن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل ہے، 228 ہجری کی. حدیث کی 40,000 حدیث. ون آف دا بگیسٹ کمپائلیشن آف حدیث از مسند امام احمد بن حنبل، 40,000. اور اس سے بڑی کون سی ہے جس میں اس سے زیادہ بھی حدیث ہے؟ anyone who can tell me. 46,000 حدیث، 69 بکس کی کمپائلیشن. وہ کیا ہے؟ امام سیوطی کی کنز العمال. امام ادی متقی از انڈین، متقی ہندی کہا جاتا ہے ان کو. ہی واز اسٹوڈنٹ آف امام سیوطی. امام سیوطی نے وہ کتاب کمپائل کی تھی. ان کے اسٹوڈنٹ نے، علی متقی صاحب نے اس کو، اس کا جو آرڈر تھا اس کو چینج کیا اور اس کو ٹاپک وائز کر دیا. دس واز ہز سروس. The biggest compilation 18 volumes کے اندر ہے. You don't find any حدیث out of it. لیکن خوبصورتی یہ لوگوں نے محنت کی ہے، اس میں ہر حدیث ضعیف ہے، قوی ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر لوگوں نے کمنٹس لکھے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ this category this category. کنز العمال is the biggest compilation of the احادیث. 69 بکس ہیں اور 46,000 پلس اس کے اندر حدیث ہیں. مسند احمد بن حنبل 228 ہجری، سنن نبی داؤد 240 ہجری. یہ ان کا ٹائم لائن ہے. اور سنن ترمذی جو ہے وہ 250 ہجری کی ہے. تقریباً 3,956 4,000 حدیث اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کے بعد سنن دارمی ہے، اور سنن دارمی اسی 250 ہجری کی ہے. یہ میں آپ کو سارا ٹائم میں آپ کو دے دوں گا جسٹ فار دی کوریلیشن. سنن نسائی 270 ہجری کی ہے. اور 270 ہجری ہی میں اصل میں ایک اور سیرت کی کتاب آپ کو نظر آئے گی، میں اس کے سامنے تذکرہ کروں گا. سیرت کی جو تیسری کمپائلیشن ہے وہ 270 ہجری کے آس پاس کی ہے. سنن نسائی 57,000 حدیث کی ہے اور 5,700 حدیث کی، 5,700 کی. اور سنن ابن ماجہ اس کے بعد 270 اسی سال کی ہے. اور سنن ابن ماجہ کے بعد تاریخ والملوک جو ہے، اصل نام یہ ہے الام والملوک، لیکن تاریخ طبری کے نام سے امام طبری کی جو حدیث کی بک ہے، جو
تاریخ کی بک ہے تاریخ طبری. دس از ریٹن ان 283 جی 283 ہجری میں تبری کی بعد کی کتاب ہے. ابن ہشام اس سے پہلے کی ہے, طبقات ابن سعد بھی اس سے پہلے کی, اور ابن اسحاق والی سیرت جو ہے وہ اس سے پہلے کی ہے, المغازی اس سے پہلے کی ہے. اور حدیث کی صحیح بخاری کے علاوہ 5 کتابیں تبری سے پہلے کی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اس کوریلیشن کو بعد میں آپ آرام سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کسی چیز کو اتھینٹیفائی کرنے کے لیے. یار یہ زیادہ کبھی ہونی چاہیے اس کی سند یا اس کی ہونی چاہیے, تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ اس میں ایزی ہو جائے گی. اس کے بعد صحیح بخاری آئی اور وہ 232 ہجری کی ہے, جو حدیث کی سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے, اور 7275 حدیث اس کے اندر موجود ہیں. سائے ستہ کی ساری حدیث اگر آپ ملا دیں تو 35,000 کے آس پاس بنتی ہے, لیکن اس میں اگر مقررات ریپیٹیشنز کو آپ اٹھا دیں تو ٹوٹل کتنی بنتی ہے؟ لیس دین 7,000. ٹوٹل علم کا ذخیرہ دین کو جو سمجھنا ہے نا آپ نے, 7,000 کوٹیشن. اتنا آسان ہے, اتنا آسان. ہم نے اس کو آئنسٹائن کی سائنس بنایا ہوا ہے. اٹ از سو ایزی ٹو لرن, سو ایزی ٹو لرن. کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا تھا, اس کو میرے پاس لے کے آ جائے, میں اس کو جواب دے دوں گا. دین کو سمجھنا بہت آسان ہے, اس کے اوپر فیصلے کرنے کی کبھی ضرورت نہ کیجیے گا, وہ بہت مشکل ہے. فیصلہ نہیں کرنا, دین کو سیکھنا بڑا آسان ہے. لوگوں کو دین کے فتوے مت جاری کریں اور لوگوں کی باتوں کو درست یا غلط ڈکلیئر مت کریں, خاموشی سے اپنا کام کرتے جائیں. کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا جواب ہے, کو اس سے جا کے پوچھو, میرے سے نہ پوچھو. صحابہ یہ کیا کرتے تھے, ایک محفل میں بدو آتا تھا, سوال کرتا تھا, وہ کہتا وہ دیکھ کر پوچھو, گھومتا ہی رہتا تھا, نہیں جواب کو نہیں دیتا تھا. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا, انہوں نے کہا جی وہ میں 31 دن کا میں سفر کر کے آیا ہوں, بڑی تھکا کے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو حدیث کا درس ہوا کرتا تھا, اس میں 30+ مکبر اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو کہ ریپیٹ کرتے تھے. لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا, تو کیسے پتہ لگے گا؟ لاسٹ والے لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہوتا تھا مسجد نبی کے آس پاس, اور وہ ریپیٹ کرتا تھا, اس کو مکبر کہتے ہیں. ایوری سینٹینس وڈ ریپیٹ 30+ ٹائم, ایٹ ٹائمس 36 ٹائمس. یہ لوگوں کا ہجوم تھا, اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا علم تھا. بندہ آیا اور وہ 7 سوالات لے کے آیا. انہوں نے سارے سوال بولے ایک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 1 یا 2 کا جواب دیا. اس نے دوبارہ ریمائنڈ کیا کہ جی وہ فلانا والا سوال, کہ مجھے نہیں پتا سر, وہ والا اس کا بھی نہیں پتا. اچھا چھٹا والا 7 والا مجھے اس کا نہیں پتا. اس نے دوبارہ کہا جی کچھ تھوڑا سا دوبارہ کنسلٹ کرنے مجھے بتا دیں کہ مجھے نہیں پتا اس کا. اس نے کہا کہ امام صاحب میں اتنے دور سے آیا ہوں, مجھے لوگوں نے فائنینس کیا ہے, پیسے میرے اوپر خرچ کیے, میں نے سب کے بہاف پہ آ کے سوال پوچھا آپ سے, میں نے جواب دینے, لوگ مجھے کیا کہیں گے, میں ادھر جا کے کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم ادھر جا کے ان کو یہ جواب دینا. امام مالک نے کہا مجھے نہیں پتا. جواب دینا فرض نہیں ہے. ونس یو آر ان ڈاؤٹ کیپ کوائٹ, اپنی آخرت مت خراب کریں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار. جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے. من کذب علی اللہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار. جس نے رب پہ جھوٹ باندھا کہ رب نے ایسے کہا ہے, اور رب نے ایسے نہیں کہا, وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ جا کے ڈھونڈ لے. اٹس ویری ڈینجرس, اسٹے اوے فرام دس تھنگ. بریک کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.